نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے جو ایک اہم سوال دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم پولیٹیکل سائنس کو سائنس کا درجہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ پولیٹیکل سائنس جب اس کو کہا جاتا ہے تو پھر اس کے معنی و مفہوم کو جو ہے وہ پرکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو پولیٹیکل سائنس کا جو ٹائٹل دیا ہے آئیدر دیٹ ٹائٹل کین بی جسٹیفائی اور ناٹ۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں اور پولیٹیکل سائنس کو ہم سائنس کے پیمانے پر پرکھیں تو یقینی بات ہے کہ یہ سائنس کے اس پیمانے پر تو پورا نہیں ہوتا تھا جو ہم عمومی سائنس کے معنی و مفہوم میں لیتے ہیں، جس کو ہم فزکس ہے، کیمسٹری ہے یا میتھمیٹک ہے۔ لیکن ہم آج کے دور کے اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں جو سائنس کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر ایک وسعت اختیار کر چکا ہے۔ ایک تو ایبسٹریکٹ سائنسز کہا جاتا ہے جس میں فزکس کیمسٹری آ جاتا ہے، جس کے اصول و ضوابط یونیورسل ہیں، آپ اس کو لیبارٹری میں لے جا کر اس کا ایک تجزیہ کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو کنکلوژن نکالتا ہے وہ ساری دنیا کے اندر سیم ہوگا۔ مگر لا آف گریوٹی آج ہندوستان کے اندر موجود ہے یا پاکستان کے اندر موجود ہے تو امریکہ برطانیہ کے اندر بھی وہی ہوگا۔ یا لا آف موشن جو ہے وہ سیم رہیں گے تو اس کے اندر آئنسٹائن اور نیوٹن کے جو لاز ہیں تو وہ کسی ملک کی جغرافیہ حدود یا کسی فرد کی سوچ اور فکر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اس سائنس کو جو ایسے اصولوں پر موجود ہے اس کو ہم نے اب ایبسٹریکٹ جو سائنس ہے اس کا نام دے دیا ہے۔ اس طرح یقینی بات ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل سائنس کو اس پیمانے پر رکھیں جس میں وہ ایبسٹریکٹ سائنس کا جو تصور ہے تو وہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیوں کہ جو بنیادی فرق ہے وہ یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ایبسٹریکٹ سائنس کے اندر جو تصور ہے اس کے اندر جو قانون کا تصور ہے اور پولیٹیکل سائنس کے اندر جو قانون کا تصور ہے وہی ڈیفرنٹ ہے۔ کہ وہاں پر جو قانون کا تصور ہے کہ وہ ایسے قوانین اور ضابطے کہ جو افاقی نوعیت کے رہتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں اور دیٹ کین بی ایگزامن اینڈ پرووڈ بائی سائنٹسٹ ان دا لیبارٹری۔ تو یہاں پر جا کر ہم کسی اصول اور ضوابط کی نہ تو کوئی لیبارٹری ہے نہ کوئی یونیورسل جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایسا ٹروتھ کے طور پر لے سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہم کسی لیبارٹری سے نتیجہ نکال کر اخذ کیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کو ہم یقینی بات ہے کہ ایبسٹریکٹ، لیکن میں نے کہا کہ آج کے دور میں جو سائنس ہے اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ایک اور پہلو کے لحاظ سے، اور دیٹ از کالڈ سوشل سائنسز۔ تو یہ وہ علوم اور ضوابط ہیں جن کے اندر جو ہے وہ جو اصول اور ضابطے جو اخذ کیے گئے ہیں وہ کسی کی ذاتی خواہش کے اوپر بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وسیع انسانی تجربے یعنی کہ ہسٹوریکل اسپیکٹ کے طور پر، پھر اس کو فلاسفیکل کانسیپٹ کے تحت بھی پرکھا گیا ہو، پھر اس کو جو ہے وہ بیہیویئرل اپروچ کے تحت بھی پرکھا گیا ہو یعنی کہ لوگوں سے رائے لی گئی ہو، پھر اس کے اندر جو نتائج ہیں وہ کنکلوژن کے طور پر جو ہے وہ ایک یونیورسلٹی کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کیے جاتے رہے۔ تو میرا اس طرح جب وہ ایک ایسا علم کہ جو ایک اپنے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے جو ہے وہ ایسے اصول متعین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جن اصولوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں کرتا، ان اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے جو وہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان اصولوں یا ان نتیجوں یا کنکلوژن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ دیٹ از کالڈ دا سوشل سائنسز۔ مثال کے طور پر اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ بہترین نظام ہے یا ڈکٹیٹورین نظام جو ہے وہ ایک بدترین نظام حکومت ہے۔ اب یہ جو پرنسپل جو اختیار کیے جاتے ہیں یہ کسی لیبارٹری میں تو نہیں پروو کیے گئے، لیکن جو انسانی تاریخ ہے اور جو فلاسفر کی جو آراء ہے جو ہمارے تک سوچ اور فکر پہنچی ہے اور اس نظام کی جو کامیابی ہے جو لوگوں کا اس سے متعلق جو آراء ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو ہم جملہ کسی کو جب یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک نظام از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن وہاں سے آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کین ناٹ بی کالڈ یہاں پر جو ہے وہ کہ ایک ایبسٹریکٹ سائنس ہے فزکس، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ سائنس نہیں ہے یہ غلط ہے، کیونکہ بھر کے اس کو سوشل سائنس کا درجہ تو حاصل ہے ایک سیپریٹ ڈسپلن کے طور پر بھی، اور پھر جو اس کے اصول و ضوابط ہیں اس کے جو کنکلوژن ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی کہ جو اس کی نفی کرتی ہوئی ہمیں نظر آئے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر پولیٹیکل سائنس کو ہم ایک سوشل سائنس کے درجے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک تصور دیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کو ایک فن کا درجہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، جس طرح کہ سوکس کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے گریٹ فن آلسو۔ تو یہاں پر پولیٹیکل سائنس سے متعلق بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایک علم ہے یا فن ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس پہلو سے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو جو فن ہوتا ہے بنیادی طور پر جو آپ کے پاس جو ایک علم ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے یا آپ کے اندر کوئی ایک پازیٹیوٹی کو لانا ہوتا ہے یا آپ کے فکر و عمل کو تبدیل کرنا۔ تو یہاں پر پولیٹیکل سائنس کا جو طالب علم ہوتا ہے اس کی
بنیادی جو تصور ہے وہ کسی انسانی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، یا کسی اصول و ضوابط کے جو ہے وہ افادیت کے مطابق اپنا ڈھالنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بنیادی کام جو ہے وہ معلومات حاصل کر کے جو ہے وہ رہنمائی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا ہوتا ہے، اور رہنمائی کا جو فریضہ ہے وہ جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کا جو ایک طالب علم ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا پولیٹیشین بھی ثابت ہو سکے، کیونکہ پولیٹیشین جو ہے دیٹ از دا پریکٹیکل ورک آف دا پولیٹیکل سائنس۔ جس طرح پولیٹیکل سائنس کا جو طالب علم ہے وہ معلومات تو رکھتا ہے کہ ڈیموکریٹک نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس ڈیموکریٹک نظام کو نافذ کرنے کا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ حصہ بنتا ہوا نظر آئے، یا وہ بنے تو وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے جس طرح ہم سائنس کے پہلو سے دیکھا کہ اٹ از اے سوشل سائنس، اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ایک آرٹ کے طور پر نہیں لی جا سکتی، ایز اے سورس آف نالج، سورس آف اویئرنیس اینڈ سورس آف گائیڈ لائن۔ تو جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ یقینی بات ہے کہ عملی زندگی کے اندر جو اس کو اختیار کرتے ہیں، جو اپنے عمل کو ان اصول و ضوابط کے مطابق اختیار کرتے ہیں جو پولیٹیکل سائنس نے بیان کیے ہوتے ہیں، وہ ایک بہتر نتائج دینے کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ جب پالیٹکس جو ہے بیکم دا اسپرچل فورس آف دا پولیٹیکل سائنس، تو پھر وہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک ایسی ڈیلیورنس کے طور پر جانی جاتی ہے جہاں پر لوگوں کی ویلفیئر جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ پالیٹکس جو ہے اسپرچل اسپیکٹ آف دا پولیٹیکل سائنس سے جو ہے وہ دور ہو جائے یا اس کی نگیشن کرنا شروع کر دے، تو دین اٹ بیکم دا یوز لیس اور دا فروٹ لیس ایکٹیویٹی ان ٹرمز آف دا انٹرسٹ آف دا پیپل۔ تو یہاں پر جا کر ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ آرٹ نہیں ہے، لیکن جو آرٹ سے منسلک لوگ ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل سرگرمیاں جو کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اگر اپنی سرگرمیوں کے اندر مثبت نتائج پیدا کرتے ہیں، دین دے ول ہیو ٹو فالو دا پرنسپل آف دا پولیٹیکل سائنس۔ تھینک یو ویری مچ۔